لیا تو گھوم پھر کے وہ گمراہی پھر جہلیت کو جنم دیتی ہے. اور دیکھیں نا کتنے زہریلے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جب عورت گمراہ ہوتی ہے, نسلیں گمراہ ہوتی ہیں. میرا جسم میری مرضی, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, اور انہی کچھ چیزوں کو, کچھ پوائنٹس کو اٹھا کر کے پھر دوبارہ سے اور استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے نا چیزوں کو. لیکن میں آپ سے, میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ عورت کو اس کے حقوق دینے سے ڈرتا کیوں ہے؟ وائی آر وی فیئر آف امپاورڈ وومن اف آئی سے, کیوں ڈرتا ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے یہاں پہ سائمہ. شور اتنا زیادہ ہے, منفی شور اتنا زیادہ ہے کہ شعور سو جاتا ہے. دیکھیں جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا, شعور نہیں آئے گا آپ کی عورتوں میں, آپ کے مردوں میں, آپ کے بچوں میں. شعور جو سفر کرتا ہے نا, یہ آپ نے کسی ایک فرد کو, ایک مرد کو تعلیم دی, ایک فرد تک منتقل ہوئی ہے. جب عورت تعلیم حاصل کرتی ہے نا, شعور, وہ نسلوں تک سفر کرتا ہے. یہ بہت گہرائی کی بات ہے. تو شعور بیدار ہوگا, شعور قوت برداشت پیدا کرتا ہے, یہ بات ماننا پڑے گی. شعور آپ کو تکبر سے پاک کرتا ہے. شعور آپ کو جینے کی راہ دکھاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ نہ صرف آپ نے خود جینا ہے بلکہ دوسروں کو جینے کی راہ دکھانی ہے. بہت سے لوگوں کو خودکشی سے بچانا ہے, بہت سے لوگوں کو زندگی کی امید آس زندہ کرنی ہے. جو بہت سے لوگ زندگی سے دور ہو چکے ہیں, انہیں بتانا ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں مایا, آج کل جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں اور جس طرح کی سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں, وہ ایک کامیاب اور سویلائز سوسائٹی نہیں کہہ سکتے. کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی. اس کا مدر الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے ماؤں کو کہ ماؤں نے تربیت میں کوئی کمی چھوڑی, کوئی کسر چھوڑی. لیکن ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایسی ماں سے, ایک ایسی عورت سے جس کو بچپن سے لے کے جوانی تک احساس کمتری میں مبتلا رکھا گیا, اس کو یہ بتایا گیا, باور کرایا گیا تم ایک اچھی بیوی نہیں ہو, تم ایک اچھی بیٹی نہیں ہو, تم ایک اچھی بہو نہیں ہو. اچھا, یہ جو بہو کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں تو ہے نہیں. اب یہاں پہ ہماری کلچرل ویلیوز آ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ ایک کوئی ضعیف حدیث ہی ہمیں دکھا دیں جس میں سسرال والوں کی قدردانی کا ذکر کیا. اور بالکل I'm not saying, I'm not against کہ آپ جو ہے فیملی سسٹم, فیملی یونٹ جو ہے وہ ہمارے بڑا اثاثہ ہے, قیمتی اثاثہ. لیکن کیا اس کے اندر بہو کو پرسنل اسپیس ملتی ہے, اور کیا یہ اسلام میں اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کی جو پرسنل اسپیس ہے. یہاں تو بہوؤں کو جو اپنی بیڈ رومز ہوتے ہیں اس کے دروازہ بند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ تم نے کیوں بند کرنا ہے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ آزادی جو میں بات کر رہی تھی نا, آزادی بھی کچھ گھروں میں ہے کہ آزاد ماحول ہے. آزادی اگر شخصی آزادی وہاں پہ دی جاتی ہے نا, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں کوئی لیمٹس کراس کر رہی ہوتی ہیں. نہیں, ان کے گھر والوں نے ان پہ اعتماد کیا ہوتا ہے, بھروسہ کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی وائف ماں بننے والی ہے, آپ لیبر روم میں جاتے ہیں, فیمیل ڈاکٹر ڈھونڈیں گے, میل ڈاکٹر ڈھونڈیں گے. ظاہری بات ہے نا, تو جو طلب یہ چیز ہے, آپ کہیں گے فیمیل ہو, نرس ہو فیمیل ہو, ٹیچر ہے فیمیل ہو. اب وہاں پہ دیکھیں منافقت تو وہاں پہ جنم لیتی ہے نا, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے, نہیں بھیجیں گے, ہم عزت دار ہو گئے نا. تو اب جب